امیر المومنین نے فرمایا تھا طبیب دوار بالطب ہی، فرمایا وہ نبی ایسے، میں اردو ابھی پاکستانی انوائرمنٹ کے حساب، وہ نبی ایسے ڈاکٹر تھے جو اپنی بیماری لے کر گھومتے تھے کہ کوئی مریض ملے تو میں علاج کروں۔ اللہ اکبر، طبیب دوار، دوار کسے کہتے ہیں؟ دوار کہتے ہیں جو ایک ایک گھر جاتا ہے، ایک ایک گھر جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ بڑی میں بچکانہ سی بات کر رہا ہوں، جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات گلیوں میں کوئی بیچنے آتا ہے نا، ایک ایک گلی میں جاتا ہے کچھ بیچ رہا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو فرمایا ہوا طبیب، وہ طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، دوار بالطب ہی، اپنا علاج معالجہ لے کر چلتے تھے، کوئی مریض ملے تو میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ تو نبی صرف بیماری نہیں بتاتے تھے، نبی علاج کرتے تھے۔ کیا علاج کیا؟ بیماری کیا بتائی؟ کہا بیماری یہ ہے کہ تمہارے نفوس بجائے یہ کہ اتنے ہلکے ہوں، سبک ہوں کہ پرواز کریں اللہ کی سمت، جس کو لقاء اللہ کہتے ہیں، وہ نہیں کرتے، بلکہ کیا ہو گیا؟ تمہارے برے اعمال کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو اے اللہ کے نبی، یہ جو میرے نفوس جکڑے ہوئے ہیں، میں کیا کروں؟ فرمایا ففکوہا، اس کو آزاد کرا لو، باستغفارکم، اپنی استغفار کے ذریعے سے آزاد کرو۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ نبی نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا نفس آزاد کیسے ہوگا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں بہت دفعہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہم دینی کام کرتے رہتے ہیں، ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی۔ کیوں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی؟ یا ڈیولپمنٹ فیل نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی فیل؟ چونکہ بعض زنجیریں ہماری کبھی کھلی ہی نہیں ہیں۔ وہ کیسے کھلیں گی؟ باستغفارکم، استغفار کرو۔ اچھا ہم لوگ، میں بولوں گا، میں تو کہتا ہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اچھا جتنی آسانی سے یہ استغفار کیا، گناہ بھی ایسے ہی کیا تھا؟ گناہ تو بڑے مزے لے لے کے کیا تھا، تو اتنی مشقت بھی تو اٹھاؤ اب استغفار کرنے میں۔ گناہ تو بڑے مزے لے لے کر مہینوں سالوں کیا تھا، استغفار ایک دفعہ کرو، اس کی بھی مشقت اٹھاؤ کوئی۔ تو مثال کے طور پر روزانہ کوئی میں ایک صاحب سے ملنے گیا، ایک بہت بڑے عالم تھے جو معنوی تربیت میں ماہر سمجھے جاتے تھے، بہت ماہر سمجھے جاتے تھے۔ تو میں ان کے پاس جا کر کہا کہ میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، آپ مجھے کچھ نصیحت کریں گے؟ شاید میرے اوپر اثر نہیں ہوگا، شاید آپ کے بعض شاگردوں پہ اثر ہوتا ہو، میرے پہ شاید اثر نہ ہو، میرے گناہ پہلے بہت زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم استغفار کرو۔ تو میں نے پوچھا استغفار کیسے کروں؟ انہوں نے کہا استغفار ایسے کرو کہ ایک دن بیٹھ کر، کوئی ایک چھٹی کا دن ہو، ویکینڈ ہو، ایک دن بیٹھ کر سوچو میں نے جب سے بالغ ہوا ہوں اب تک آنکھوں سے کتنے گناہ کیے ہیں، ان کی استغفار کرو ایک ایک کو یاد کر کے۔ تو کہنے کہ سوچو 15 سال کی عمر میں آنکھوں سے کیا گناہ کرتا تھا، 1 گھنٹہ اس پہ استغفار کر لو۔ 16 سال کی عمر میں آنکھوں سے کیا گناہ کرتا تھا، 1 گھنٹہ اس پہ استغفار کر لو۔ میں نے سوچا یہ نسخہ تو میرے مرتے دم تک چلتا رہے گا، میرے گناہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو میں نے سوچا میں ایک اور کام کرتا ہوں، پھر میں ریاکاری کروں یا پتہ نہیں کیا کروں، ہر روز 10 مرتبہ ایک عضو کے لیے استغفار کروں گا پرانے گناہوں کو یاد کر کے۔ مثلا 10 مرتبہ استغفار کروں گا آنکھوں کے اوپر، 10 مرتبہ کانوں کے اوپر، 10 مرتبہ زبان کے اوپر، 10 مرتبہ دل کی غلط خواہشوں پہ، 10 مرتبہ شکم پرستی پر، 10 مرتبہ لالچ حرص پہ، 10 مرتبہ حسد کینے پہ، اس طرح کروں گا۔ پھر ایک اور کام کرتا تھا، وہ بھی انہی سے سیکھا تھا۔ وہ کیا؟ میری زندگی میں کچھ پوائنٹس ہیں، مثلا جب میں ایران گیا تو 17 سال کا تھا، تو میں سوچا کہ پہلے 10 مرتبہ استغفار کروں گا 17 سال سے پہلے جو گناہ کیے تھے۔ پھر جب میری شادی ہوئی تو میری عمر یہ تھی، تو میں سوچا 10 دفعہ استغفار کروں گا جب ایران گیا تھا اس کے بعد سے فلاں ٹائم تک، پھر 10 مرتبہ اس کے بعد اس ٹرن تک، پھر اس ٹرن تک۔ میں زندگی کو ٹرنز میں تقسیم کیا، ہر ایک ایریا کے اوپر اتنے مرتبہ استغفار کروں گا۔ کس امید سے؟ شاید سارے گناہ استغفار میں آ جائیں، اس طرح سے شاید آ جائیں۔ سارے آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے، میں نے بہت گناہ کیے۔ اللہ غفور کریم ہے،
اللہ رحیم ہے. اگر میں لنگڑاتا ہوا بھی خدا کی طرف چلوں تو اس سے بہتر ہے کہ نہ چلوں اور کھڑا رہوں. لنگڑاتے ہوئے چلو تو صحیح، کوئی بات نہیں جتنا بھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، تمہارے نفس تمہارے اعمال کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. ففکوہا باستغفارکم، ان کو آزاد کرا دو اپنی استغفار کے ذریعے سے. اس کے بعد دوسرا جملہ بہت ہی عجیب ہے، وَظُهُورُكُمْ ثَقِيلَةٌ بِأَوْزَارِكُمْ فَخَفِّفُوهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ. فرمائے تمہاری پشت کمر گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہو گئی ہے، اسے ہلکا کر لو اپنے سجدوں کو لمبا کر کے. سجدے لمبے کرو. اگر سجدے لمبے کرو گے تو تمہاری پشت پہ جو گناہوں کا بوجھ ہے یہ ختم ہو جائے گا. اگر کبھی آپ نے ہائکنگ کی ہو، پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کی ہو، تو ایک وہ آدمی ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، وہ ہائکنگ کر لیتا ہے. اگر کسی کی کمر کے اوپر 15 کلو بوجھ لدا ہوا ہو، وہ بھی اسی طرح کر لے گا؟ نہیں، یہ 15 کلو پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے 100 کلو لگے گا، بہت بھاری لگے گا. اب مجھے بتائیے، اللہ کے نبی نے کہا تمہاری پشت گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہے، تو میں کیا کہوں؟ نہیں ہے بھاری چونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا. نبی شاعری کرتے ہیں؟ نبی مبالغہ آرائی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے نظر نہیں آ رہا ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے میں سست ہوں. کیوں میری رفتار سست ہے؟ چونکہ میری پشت بھاری ہے. چونکہ میری پشت بھاری ہے. اگر پشت بھاری نہیں ہوتی میں اتنا سست نہیں ہوتا.